ناظرین 6 ماہ پہلے 18 سالہ کنزا اور 19 سالہ عباس پسند کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد 6 ماہ بعد 30 جولائی کو کنزا اپنے خامن سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ سڑک پہ آ کے واک کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آتا ہے۔ 3 بدماش آ کے اس بچی کی عزت لوٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے باس کو بلاتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 4 لوگوں میں سے 2 لوگ اپنے ہی دوستوں کی فائرنگ سے مر جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر میرے پاس آتی ہے ایک دم سے میرے ذہن میں آتا ہے نیور اگین اور ساتھ میں مریم نواز کی تصویر۔ تو اس حوالے سے انتہائی ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے سرفراز خان کے پاس۔ سرفراز خان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سرفراز، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ ذرا بتائیں یہ کیا ہوا ہے واقعہ سارے کا سارا، اور یہ جو کنزا اور عباس ہیں یہ کس جگہ پہ رہتے تھے اور یہ سارے کا سارا واقعہ کس وقت رات کو ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ راؤ صاحب۔ 6 ماہ قبل جو ہے وہ عباس نامی نوجوان کی جو ہے وہ کنزا نامی لڑکی سے پسند کی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے، اور کنزا کی جو عمر ہے وہ صرف 18 سال ہے اور جو عباس ہے اس کی عمر جو ہے وہ صرف 19 سال ہے۔ پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اور اس دوران ان کی گھر والوں نے شادی بھی کروا دی۔ 30 جولائی کو آپس میں معمولی تلخ کلامی ہوتی ہے جس پر کنزا جو ہے وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور گھر سے کافی دور چلی جاتی ہے۔ اتنی بھی دور نہیں جاتی ہے، گھر کے بالکل چونک کا کیونکہ علاقہ ہے، مضافاتی علاقہ ہے اور وہاں پر کھیت وغیرہ جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، تو جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر آتی ہے تو ساتھ ہی اس کا شوہر جو ہے اس کے پیچھے آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیگم کو جو ہے وہ منا سکے۔ اس دوران وہ اس کو منا رہے ہوتے ہیں کہ 3 اوباش نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس لڑکی کو جو ہے آپ کہاں سے بھگا کر لے کر آئے ہیں۔ تو جو عباس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ میری بیگم ہے اور یہ گھر سے کچھ ناراض ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اس کو باہر لے کر آیا ہوں، تو کچھ ہم آپس کی باتیں کر کے ہم اس کو منا کے ہم گھر واپس چلے جائیں گے۔ تو اسی دوران جو ہے ایک ملزم جو ہے وہ کلہاڑی نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تم دونوں کو مار دیں گے، اور اسی طرح سے ہی اسی کلہاڑی سے ان کو جو ہے وہ یرغمال بنایا جاتا ہے، کھیتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ 3 نوجوان جو باش نوجوان ہیں وہ شوہر کے سامنے ہی اس کی بیوی کا جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ اور ویڈیو بنانے کے بعد وہ ایک کال بھی کرتے ہیں اور وہ کال پہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ باس آپ کہاں پہ ہیں، آپ بھی آ جائیں یہاں پہ۔ تو 5-7 منٹ میں ہی ایک اور موٹر سائیکل وہاں پر آتی ہے جو ان تینوں کا جو ہے وہ باس ہوتا ہے، وہ بھی آ کر جو ہے وہ اپنے جسم کی جو بھوک ہے، ہوس کو جو ہے وہ مٹاتا ہے وہاں پر، اور پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ کے جسم کے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو یہ نوجوان جو ہے اپنی بیگم کو لے کر گھر آتا ہے، گھر آ کر جو ہے وہ کچھ مشورہ کرتا ہے ادھر ادھر کے لوگوں سے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار آج کل وہ دور نہیں رہا کہ جب انصاف نہیں ملتا تھا، آپ جو ہیں پولیس کے پاس جائیں۔ جب وہ درخواست دیتے ہیں، درخواست کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ کیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہی CCD کے پاس آ جاتا ہے۔ CCD کے DSP ہیں۔ یہ کیسز کون CCD بھیجتا ہے؟ دیکھیں یہ جو سنگین نوعیت کے کیسز ہیں نا یہ تمام جو ہے وہ CCD کے پاس ہی جاتے ہیں، ڈکیتی کے، بچوں سے زیادتی بچوں سے، پولیس پر فائرنگ کے، ریپ کے، یہ جو کیسز ہیں ان کو CCD ہی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیس جو ہے وہ CCD چونگ کے پاس جاتا ہے اور ان کے جو DSP ہیں حسنین حیدر، انتہائی قابل جو ہیں وہ آفیسر ہیں اور ان کے بہت سے ایسے کارنامے ہیں جو کہ لوگ ان کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب جو متاثرہ لڑکی ہے اس کو سنا تو اس نے ایک بات کہی کہ ان 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے جو ہے وہ کال کر کے اپنے ایک دوست کو بلایا تھا۔ تو یہی بات جو ہے وہ CCD کے جو DSP ہیں حسنین حیدر وہ کلک کرتے ہیں اور فوری طور کے اوپر اس علاقے کی جو ہے وہ جیو فینسنگ کروائی جاتی ہے۔ جیو فینسنگ کے اندر وہ نمبر ٹریس ہو جاتا ہے
وہ نمبر جب ٹریس ہوتا ہے تو کڑیوں سے جیو فینسنگ ٹاور کے تھرو ہوتی ہے کہ اس ٹاور سے کتنے فون کنیکٹ ہو کے اس وقت فون ہوا ہے؟ جی یہ مختلف ٹاورز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس علاقے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس علاقے کے اندر جتنی کالز ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کالز ہونا اور کالز ریسیو ہونا، وہ دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس جیو فینسنگ کی رپورٹ کے اندر. تو اسی طرح سے ہی وہ نمبر ان کو وہاں سے، ایک نمبر ان کو وہاں سے ملتا ہے. اس ایک نمبر کو لے کر وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں تو ان کو وہ ملزمان جو ہیں وہ ٹریس ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ملزمان میں عمران، عابد، اویس اور ارشاد جو ہیں وہ شامل ہیں. جب کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں اور ہیومن ریسورس کی مدد سے جو ہے وہ ان ملزمان کو ٹریس کیا جاتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیرے کے اوپر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. پولیس کی ٹیم اور سی سی ڈی کی ٹیم وہاں پر موقع کے اوپر جاتی ہے. جیسے ہی وہ پولیس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس فائرنگ کے تبادلے میں 2 جو ریپسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مارے جاتے ہیں. ان 2 کی جو شناخت ہے وہ عابد اور ارشاد کے نام سے جو ہے وہ ہوتی ہے، جبکہ 2 ملزمان جو ہیں وہ اس واقعے کے اندر فرار ہو جاتے ہیں. ان کی گرفتاری کے لیے جو ہیں وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. جلدی اپنے دوستوں کی کسی کی فائرنگ سے مارے جا سکتے ہیں. دیکھیں ان کا حل جو ہے وہ یہی ہے، جو جس طرح کا جرم انہوں نے سرزد ان سے ہوا ہے تو ان کی جو سزا ہے نا وہ موت سے کم نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس طرح سے ہم نے حافظ آباد والا کیس دیکھا، حافظ آباد میں بھی اسی طرح کا واقعہ. فیصل آباد کے اندر بھالو مارا گیا، وہ کیسے مارا تھا؟ وہ کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں اپنے کسی دوست کی فائرنگ سے مارا گیا تھا وہ؟ دیکھیں وہ بھی اسی طرح کا ہی واقعہ بنا تھا کہ اپنے دوست کی فائرنگ سے ہی وہ مارا گیا تھا. کیونکہ بلال عرف بھالو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قتل کی بھی ایف آئی آرز تھیں اور اغوا کی ایف آئی آرز. کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ اس نے پسٹل اپنے یہاں پہ اڑوسے کے اندر پھنسایا ہوا تھا. یہی کہتے ہیں نا، اڑوسا ہی کہتے ہیں نا، پھنسایا ہوا تھا اور وہ خود ہی گولی چل گئی. وہاں بھی اس کو انصاف مل گیا. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے دوست کے ساتھ مارے گئے. اور جو مریم نواز لکھ کے آتا ہے کہ نیور اگین فار دا کریم. دیکھیں میری ان کریمنلز کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آج کل کچھ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں 2 اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو سی سی ڈی جو ہے وہ کن لوگوں کو مار رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں سی سی ڈی جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے، ٹھیک آپریشن کر رہی ہے. لیکن جو طریقہ کار سی سی ڈی کی جانب سے وہ اپنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور بہت سے کیسز اس وقت عدالتوں کے اندر بھی جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بلال عرف بھالو والا معاملہ، تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے. کیونکہ اچھا ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ دیکھیے جو ملزمان ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں تھا. یہ ایک ڈیرہ تھا، عمران نامی شخص ہے، اس کے ڈیرے کے اوپر یہ موجود ہوتے تھے اور وہاں پر یہ شراب وغیرہ پیتے تھے، نشہ وغیرہ جو ہے وہ یہیں پر ہی کرتے تھے. لیکن جتنی انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ واردات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو ڈراتے رہے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے. دیکھیں جو گاؤں، کسی نئے بندے کے لیے تو یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل آسان کام نہیں ہے. کیونکہ یہ گاؤں دیہات جو ہوتے ہیں نا، یہاں پر جو چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں نا، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ گرپ ہوتی ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں پھر وہاں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ عباس جو ہے اس نے بہت ہی دلیرانہ اقدام کیا اور وہ پولیس کے پاس گیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ملزمان کیفر کردار تک پہنچ گئے. عباس اور کنزا کی میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کوئی ڈیٹیل نہیں آئی. نہیں، عباس اور کنزا کیونکہ ابھی ان کی ریسنٹلی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، لو میرج ہے ان کی، تاہم ابھی بھی وہ سکتے میں ہے وہ خاتون ابھی تک جس کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا، عابد تھا اس میں مجرم، اس کو وہ ملا نہیں تھا، وہ مل نہیں تھا رہا، ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہمیں ہماری خفیہ ایجنسیز کی جو ہے وہ مدد لی گئی. پھر جا کر اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا 1.5-2 مہینے بعد. آپ نے اس کو کہا کہ تو آ جا، گھر آ جا، میں کراں گا وہ کراں گا. اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو پولیس والے چھپے ہوئے تھے اور اسی وقت اس کو وہاں گھر کے اندر گرفتار کیا گیا، اس کو وہاں سے پکڑا گیا. لیکن یہ کیس جو ہے اس کیس سے مختلف ہے. چند ہی گھنٹوں کے اندر سی سی ڈی نے جو ہے وہ ان ملزمان کو پکڑا بھی. ابھی 2 ملزمان تاحال فرار ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہیں، لیکن وہ ٹریس ہو چکے ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں سی سی ڈی کو دینا پڑے گا کہ ماضی میں سی سی ڈی کو اور سی سی ڈی کو اتھارٹی دینے والوں کو
بالکل دونوں کو دینا پڑے گا ہمیں یہ کریڈٹ، کیونکہ ماضی میں ایک ملزم کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن اب وہی ملزمان جو ہیں وہ اگر چند گھنٹوں میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر سی سی ڈی کو کریڈٹ دینا تو بنتا ہی ہے۔ بالکل آپ دے سکتے ہیں کریڈٹ، بہت شکریہ سرفراز خان۔ ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ جو یہ سٹوری کو سنتے ہیں ان کے دل میں اس طرح کے بدماشوں اور غنڈوں کے لیے 1% بھی سمپتھی نہیں ہوتی۔ ہاں، مہذب معاشروں میں یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ ایک مشن ہے جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اب نہ کسی غنڈے کو چھوڑا جائے گا، نہ کسی بدماش کو چھوڑا جائے گا، نہ ہی ان کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگوں کو چھوڑا جائے گا جو کہ عدالت سے بڑے بڑے اور مہنگے وکیل رکھ کے بچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان کی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ان جیسے بدماشوں کے انجام کے اوپر یقینی طور پہ افسوس نہیں کر رہا ہوگا، اور وہ جو بھی سن رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا کہ ٹھیک کیا، کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی، غلیظ حرکت کی، لوگوں کی بچیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلنے والی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔